or contesting panel. But in spite of that, if your lordship turns to page 12, the PTI wanted to have the venue of polling in case there was a contest in Islamabad. Problem was, and that's not on the record in terms of document, but the real problem was that nobody was willing to give a venue like a Shadi Hall or anything to the PTI in Islamabad. Do you have your own office in Peshawar? जी, وہ کہاں پہ ہے؟ وہ جو گراؤنڈ ہے جس گراؤنڈ پہ ہوئی ایکچولی جو وینیو بنا چمکنی میں آپ کا آفس ہے؟ نہیں، رانو گڑھ جسٹ نہیں، کوئی کینٹ ایریا میں کوئی یونیورسٹی میں جو زیادہ سیف ایریاز ہیں تو آپ کے گاؤں میں ہے آفس؟ جی وہاں ہے. It has been since some time now. اچھا جی، تو وہ اس کے ساتھ ہی ایک گراؤنڈ ہے بلکہ. تو so we then thought to ourselves کہ there are two options. اگر تو یہ پولنگ ہوئی تو بہت سارے لوگ آئیں گے تو then we should have نشتر ہال، اور اگر پولنگ نہیں ہوئی اور کم لوگ آئیں گے تو پھر ہم ویسی ایک گیدرنگ کریں گے near our head office which is the ground. تو we asked for security. We requested Election Commission of Pakistan کہ ہم یہ ہماری آپشنز ہیں، آپ ہمیں سیکورٹی دے دیں. This Election Commission of Pakistan on this basis wrote to the Inspector General of Police, which is at page 12, کہ آپ ان کو سیکورٹی پشاور میں فراہم کریں. This is at page 12. And then your lordship, eventually if your lordship turns to back to the schedule, چونکہ nominations ہونی تھیں فرسٹ دسمبر 23 تک، تو جو نامینیشن جس طرح لوگ آتے گئے اٹ واز آل پٹ آن دا میڈیا. اینڈ اف یور لارڈشپ لکس ایٹ پیج 16. یہ وینیو کمیونیکیٹ کیا تھا آپ نے اپنا ای سی پی کو؟ ای سی پی کو ضرورت نہیں تھی سر، وہ پولیس کو کیا، سیکورٹی مانگ رہے تھے، پولیس کو کیا. تو پیج 13 پہ لیٹر لگا ہوا ہے ای سی پی کا، انہوں نے آپ سے پوچھا ہے کہ وینیو بتا دیجئے، ایکسپیکٹڈ اسٹارٹ اینڈ کنکلوژن ٹائم بتا دیجئے، لسٹ آف پولنگ اسٹاف بتا دیجئے، لسٹ آف پارٹیسپینٹ بتا دیجئے، ایکسپیکٹڈ نمبر آف وہیکلز آپ کو کتنی چاہیے یہ بتا دیجئے. جی یہ ایک لیٹر پیج 13 پہ آپ ہی کی پیپر بک جی میں. بالکل بالکل جی، انہوں نے ہم سے کہا، بتایا الیکشن کمیشن کو کہ بھئی یہ وینیو ہے اور یہاں پہ ہمیں سیکورٹی چاہیے. ہم نے پورے پشاور کی سیکورٹی کا ایشو تو نہیں تھا نا، وہ تو آپ کو جہاں وینیو پہ الیکشن کرنے تھے وہ والی جگہ کی سیکورٹی کی بات ہو رہی ہے. جی، تو وہ ہم نے پھر سیدھا ڈائریکٹلی جب انہوں نے لیٹر لکھ دیا تھا آئی جی کو، ہم نے ڈائریکٹلی آئی جی اور پولیس سے، آئی جی کے بعد آپ کو بھی ایک لیٹر لکھا ہے جس میں یہ اس کا ہم نے جواب نہیں دیا، نیاز اللہ صاحب کے نام پہ ہے، اور یہ 30 اس کا ہم نے رائٹنگ میں جواب نہیں دیا. 23 کا لیٹر ہے یہ، اس کا جواب لگا ہوا ہے اس میں. جی اس پہ جو 30th والا لیٹر ہے سر، وہ یہ جو لیٹر آیا تھا ہمیں اس کا رائٹنگ میں جواب نہیں دیا، لیکن ہماری ان کے ساتھ ڈسکشن ہوتی رہی ٹیلیفونکلی. اینڈ وی سیڈ، اس کے بعد ہم نے پولیس نے وزٹ کیا سر دا سائٹ، اور یہ پھر ایٹ پیج 16 یور لارڈشپ ول سی کہ all the newspapers actually published it. PTI intra party page 16 PTI intra party انتخابات پشاور میں PTI نے انٹرا پارٹی انتخابات کے لیے جگہ کا تعین ہو گیا ہے. پشاور انٹرا پارٹی الیکشن رانو گھڑی میں آج ہوں گے. So that was also the public was aware. On page 17 your lordship will see where the nomination papers and the seconders and the in the head office at Islamabad, the pictures will show that actually they were coming in with their nomination papers. And similarly for KPK, Sindh, Balochistan, Punjab at page 18, one can see that the panelists were coming in. اب جب یہ فرسٹ کا ڈیٹ ختم ہو گئی سر، ایون یہ جو تھے، ہم نے نیکسٹ پیج پہ پیج 19 پہ آپ دیکھیں کہ اکبر ایس بابر صاحب بھی جو ہیں وہ بھی آئے، اور وہ جس وقت آئے اس وقت تک نامینیشن کا ٹائم ختم ہو چکا ہوا تھا. اگر آپ پیچھے کلاک دیکھیں پیج 19 پہ تو آپ کو نظر آئے گا کہ وہ ٹائم ان کا
गुजर गया हुआ है, टाइम जो था वो 3 बजे का था, बट इन एनी केस he was allowed in to come into the office, so he could have, if he had a panel, he could have contested it. आज तक उन्होंने अपना पैनल नहीं दिया, अभी भी नहीं दिया आपके सामने कि जी मेरा ये पैनल है और ये मैं पैनल से कंटेस्ट करना चाहता था और मुझे ये कंटेस्ट नहीं करने दिया. कौन सा पैनल सेंटर से करना चाह रहे थे, वो प्रोविंस से करना चाह रहे थे, उन्होंने ना एप्लीकेशन में दिया, ना उन्होंने आपके सामने कहा कि मैं ये करना चाह रहा हूँ. लेकिन अगर वो करना चाहते, उनके पास पैनल होता तो वी हैड नो ऑब्जेक्शन, वी वुड सर्टनली, वी वर रेडी कि वो कर लें इलेक्शन एंड वी वुड हैव हेल्ड द इलेक्शन अगर वो आते नॉमिनेशन पेपर लेके. पैनल की बात किधर है? कॉन्स्टिट्यूशन में से आई विल रीड द कॉन्स्टिट्यूशन पेज पे कॉन्स्टिट्यूशन पेज 140 जी. Item 5, last election of chairman. And अगर आप 5.2.2 पे आ जाएं सर, सीधा नेक्स्ट पेज पे 5.2.2 पे नेक्स्ट पेज पे, elections shall be held by direct secret ballot of the eligible party members cast to the panel of candidates as specified for each organization, including wings, as given in the relevant clauses. So, your lordship, I'm going to pass. आम एक शख्स नहीं लड़ सकता इलेक्शन? नहीं, सिर्फ चेयरमैन के. क्यों? कहीं लिखा है ये? तो पैनल है ना जी. नहीं, कहीं लिखा हुआ है ये बात? सर वो उसमें सिंगल को है ही नहीं. I'll read the all of it. The elections for all the following offices, 5.2.1, all the following offices shall be held every 3 years in the first week of the month. Center ye, all other ye. Elections shall be held by direct secret ballot of the eligible party members cast to the panel of candidates as specified for each organization. So elections shall be held for panel itself. It does not specify कि individual कर सकता है. पैनल कहीं इसका एक्सप्लेन किया गया है? कहाँ एक्सप्लेन? नहीं सर, हाँ एक्सप्लेन नहीं किया गया. ये 5.1.1 भी पढ़ लें जी. Chairman of the party shall be elected by direct secret ballot of all members on the registered database of party. So chairman is to be. ये किधर हुआ? ये वाला इलेक्शन कहाँ हुआ है? ये भी उधर ही हुआ सर, ये भी नॉमिनेशन पेपर. इधर तो पैनल का कॉन्सेप्ट नहीं, इधर नहीं है. So there are two. नहीं तो एक शख्स ने भी वोट नहीं कास्ट किया? नहीं सर, nobody came and opposed him. इनके भी नॉमिनेशन पेपर्स अगर आप देखें तो नॉमिनेशन पेपर्स इनके भी ये जो हैं, if your lordship turns to page 17, yes, page 17. नहीं, दो अलग अलग बातें हैं ना जी. ये बात तस्लीम अगर हम कर लें कि एक ही नॉमिनेशन पेपर आया फॉर चेयरमैन जी, मगर फिर भी वोट तो कास्ट करना है. इसमें लिखा है द चेयरमैन ऑफ द पार्टी शैल बी इलेक्टेड बाय द डायरेक्ट सीक्रेट वोट ऑफ ऑल द मेंबर्स. तो फिर इनको भी वोट तो कास्ट फिर भी करना है. बेशक इनका मुखालिफ कोई ना हो, मगर हो सकता है इनको एक वोट भी ना पड़े, तो ये मुंतखब नहीं हो सकेंगे. फिर सर वो अनकंटेस्टेड इलेक्शन होगा. नहीं, इसमें आपके अपने आइन में आप जा रहे हैं, हम आपको आइन से अपने दूर रखना चाह रहे थे जी जी. मगर ये शिक नंबर 5.1.1 जो है जी, इसमें लिखा है कि चेयरमैन ऑफ द पार्टी ब्रैकेट में लिखा है द लीडर शैल बी इलेक्टेड बाय डायरेक्ट सीक्रेट बैलेट ऑफ द मेंबर्स. सीक्रेट बैलेट जी, ठीक है, ऑन द रजिस्टर्ड डेटाबेस ऑफ पार्टी. तो इनके लिए कुछ लोगों ने डालना चाहिए था ना. अगर से कंटेस्ट ना हो, ये कहाँ लिखा हुआ है? दिस इज नॉर्मल कॉमन सेंस, बट इन द सेंस कि अगर आप देखिए, अगर आप इलेक्शन एक शख्स ने, मफरूजा कर रहा हूँ जी, आप अपनी पार्टी छोड़ दीजिए, एक शख्स ने नॉमिनेशन पेपर फाइल कर दिया, करेक्ट, ठीक है, कोई और शख्स ने नॉमिनेशन पेपर नहीं फाइल किया जी, पार्टी के एक मेंबर भी ने वोट नहीं कास्ट किया जी, शैल बी इलेक्टेड. उनको वोट तो डालना होगा फिर भी. क्या जी 1000 ने दे दिया, 50,000 ने दे दिया, 1 लाख ने दे दिया सर. इनफैक्ट मैं ये सिर्फ कह रहा हूँ, ये इसमें ये ऐसी कोई बात नहीं है कि अगर कोई और कंटेस्ट नहीं कर रहा है तो अनअपोज्ड इलेक्ट हो जाएंगे. वो देन व्हाट्स द पर्पस ऑफ वोटिंग? वोटिंग तो होती है कि आई वोट टू इलेक्ट वन और द टू.
So if these are uncontested, نہیں دیکھیے ووٹنگ یہ بھی ہو سکتی ہے میں آپ کو نہیں پسند کرتا میں ووٹ ہی نہیں ڈالتا ہوں ٹھیک ہے اگر کیونکہ میرے سامنے کوئی اور نہیں ہے تو میرے پاس چوائس ہی نہیں ہے اب آپ سے ایسے کھڑے ہو گئے اب آپ پہ لے لیتے ہیں بات کیونکہ آپ نے الیکشن نہیں لڑا تو آپ کی پارٹی آپ کو نہیں پسند کرتی برا نہ مانے آپ کی مثال صرف دے رہے ہیں جی ٹھیک ہے تو کیونکہ کوئی اور آپ کے خلاف ہوتا تو ہم اس کو دے سکتا تھا ووٹ مگر کیونکہ مجھے آپ پسند نہیں ہیں تو میں آپ کو ووٹ نہیں دیتا ہوں تو آپ الیکٹ تو نہیں ہوں گے پھر بھی آپ یہ نہیں کہہ سکیں گے مجھے 1 لاکھ ووٹ پڑ گئے یا کیا کیونکہ اس کا مطلب ہے ہر ممبر نے آپ میں نو کانفیڈنس ظاہر کر دی ایک ووٹ بھی آپ نہیں سیکیور کر سکے مطلب جنرل الیکشنز میں ہوتا ہے نا اس میں بھی کچھ منیمم وہ رکھتے ہیں پتہ نہیں کیا ہوتا ہے میں I will take only خیر آگے بڑھیں ٹھیک ہے but I will refer to section 75 of the Election Act itself. I'll read it, your lordship doesn't have to open it. کہ وہاں بھی لکھا ہوا ہے کہ where after scrutiny of nomination papers there remains only one validly nominated candidate. The returning officer shall by public notice declare such candidate to be elected to the seat. یہ لکھا ہوا ہے نا اگر آپ بھی لکھ دیتے یہی چیز تو پھر بات صحیح تھی اگر آپ نے فرق دکھایا آپ نے لکھا shall be elected by the direct secret votes کہ آپ کو کاسٹ کرو بھائی کوئی بھی نہ ہو آپ مجھ میں اپنی وہ کانفیڈنس دکھائیں یا نہ دکھائیں سپوز 1 ووٹ نہیں پڑتا پھر آپ کو دوبارہ الیکشن کرانا ہوتا یا سپوز 10 ووٹ پر آپ کی ممبرشپ کے 8.5 جیسے آپ کہتے ہیں 8.5 لاکھ ہیں صرف 10 ووٹ پڑتے تو ان کا اخلاقی جواز نہیں ہوتا کہ وہ چیئرمین رہتے کہ یار آپ کو صرف 10 ووٹ پڑے 8.5 میں سے لاکھ میں سے تو اگر میں لڑ رہا ہوتا تو میں کہتا نہیں کانفیڈنس نہیں ہے ممبران کا مجھ پہ آپ دوبارہ الیکشن کروا لیے My reading of this constitution with due respect is slightly different. I would say کہ اگر نہیں الیکشن ہوا تو he would still be elected although uncontested. تو مطلب یہ ہوا نا پھر آپ جا رہے ہیں ڈکٹیٹرشپ کی طرف کہ ایک آدمی کہہ دے یار یہ پینل وہ پینل ختم تو یہ دیکھیں پھر یہ مجھے عجیب سی بات لگ رہی ہے نا ڈائریکشن پہ لوگ کھڑے ہوتے ہیں پروبلی پھر آپ دیکھیں اب آپ کے سے تعلقات کسی کے اچھے ہیں آپ نے ایک پینل بنا لیا او جی علی ظفر صاحب بہت زبردست ہیں یہ وہ وغیرہ آپ نے کہا یہ بھی ہے جی الیکشن ہو گئے گور صاحب بھی انہوں نے دوسرا بنا لیا انہوں نے کہا ہم آپس میں تقسیم کر لیں گے سارے تو وہ جمہوریت تو نہیں ہوئی پھر سوری برا نہ مانے نہیں آپ بھی الیکشن دیکھیں آپ الیکشن لڑے سینیٹ کا ٹھیک ہے ڈائریکٹ الیکشن نہیں ہے انڈائریکٹ ہے مگر پھر بھی آپ کو ایک نمبر آف ووٹ سیکیور کرنا ہوتا ہے اگر آپ کو 1 ووٹ بھی نہ پڑے تو آپ سینیٹر تو نہیں بن سکتے تھے ویسے to be honest I was elected unopposed so I actually کیا مطلب مجھے نہیں وہ آپ کے اتنے ووٹ ہوتے ہیں نا سینیٹر کے لیے سر on the Technocrat seats there were 2 seats اچھا ٹیکنوکریٹ کا الگ ہے لوگ تھے میں اور ایک طاہر صاحب اچھا آئی ڈڈ ناٹ نو کہ ٹیکنوکریٹ کا الگ ہے سسٹم اس پہ انہوں نے جنرل بھی بائی الیکشن آتے ہیں سو وہ میں اگر آپ کی بات مانوں میں تو آئی ایم آلسو سوری میں آپ کا کوئی ذاتیات پہ نہیں جانا چاہ رہا تھا میں صرف بات کو سمجھنے کے لیے وضاحت کر رہا تھا مگر ایک بات دیکھیں